ایف سی اور ضلعی انتظامیہ بطور مافیا لوگوں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں۔ بی این پی ICC T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں بھارت نے پاکستان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ آج اکتوبر کی 23 تاریخ ہے، دن اتوار، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و اشبات۔ ایف سی اور ضلع انتظامیہ بطور مافیا لوگوں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں اور عام غریب لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو رہے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کا اجلاس زیر صدارت ضلعی صدر میجر جمیل احمد دشتی کے پارٹی سیکریٹریٹ تربت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے مہمان خاص بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی جوائنٹ سیکریٹری میر باہر جمیل دشتی تھے، جبکہ اعزازی مہمانان سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان ڈاکٹر عبدالغفور بلوچ اور میر حمل بلوچ تھے۔ اجلاس میں ملکی اور بالخصوص علاقائی اور جملہ تنظیمی امور پر سیر حاصل بحث کی گئی اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں علاقے کی امن و امان کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا گیا، جو حکمرانوں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اجلاس میں پارٹی کے پروگرام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے میڈیا کمیٹی کی قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ عصر حاضر میں سوشل میڈیا کی اہمیت و ضرورت ناگزیر ہے، اس کو مزید فعال اور متحرک بنانے میں کردار ادا کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں تمام تحصیلوں کے آرگنائزروں اور ڈپٹی آرگنائزروں کو ہدایت کی گئی کہ جلد از جلد اپنے یونٹوں کا دورہ کر کے انہیں مزید فعال بنائے جائیں اور جلد اپنے نئے یونٹوں کی قیام کو عمل میں لائی جائے۔ ان کے علاوہ اجلاس میں بارڈر سے متعلق مسائل پر بی این پی کیچ کا موقف واضح طور پر سامنے لایا گیا کہ بارڈر چونکہ صدیوں سے یہاں کے مکینوں کا واحد ذریعہ معاش رہا ہے، مگر ایف سی اور ضلعی انتظامیہ بطور مافیا لوگوں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں اور غریب لوگ نان شبینہ کے محتاج ہو رہے ہیں۔ اس سے متعلق بی این پی کا موقف واضح ہے کہ ان مافیاز کے ہاتھوں عوام کا معاشی استحصال ہو رہا ہے۔ ریاستی ادارے بے شک اپنے سیکورٹی معاملات کا جائزہ لیں اور اپنے امور بخوبی سر انجام دیں، لیکن عام عوام کو بارڈر کے کاروبار سے مستفید رکھیں۔ اس سلسلے میں بی این پی کاروباری حضرات کے خدشات اور جملہ مسائل معلوم کر کے ان کو عام عوام کی رسائی اور دسترس تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ اطلاع کے مطابق بالگتر کے علاقے بیرونٹ کلکور میں ایک 14 سالہ نوجوان خدا بخش ولد اعظم کمالان نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اسمبلی کے سامنے احتجاج کرنے والوں کی گرفتاری قابل مذمت ہے۔ ملک نصیر شاہوانی طلباء کے معاملے پر پولیس کی غلطی تھی، گرفتاری حکومتی پالیسی کا حصہ نہیں۔ اسد بلوچ بلوچستان اسمبلی اجلاس میں پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے بی این پی کے پارلیمانی لیڈر ملک نصیر احمد شاہوانی نے کہا ہے کہ آئے روز اسمبلی کے سامنے احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں، لوگ اپنے حقوق کے لیے اسمبلی کے سامنے آتے ہیں، حکومت ان کے مسائل کو حل کرنے کی بجائے انہیں گرفتار کرتی ہے۔ فزیوتھراپسٹ لواحقین کوٹا کے لیے احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا، ان سے ڈائیلاگ کیا جائے اور مسائل کو حل کیا جائے۔ اس موقع پر اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا گیا۔ بلوچستان اسمبلی اجلاس میں پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے صوبائی وزیر میر اسد اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ اپوزیشن رکن نے ہمارے موقف سنے بغیر ایوان سے واک آؤٹ کر دیا ہے۔ طلباء کے معاملے میں پولیس کی غلطی تھی، حکومت کی پالیسی کسی کو گرفتار کرنا نہیں ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتون کے قتل سے متعلق سپریم کورٹ میں اپیل دائر۔ پراسیکیوٹر جنرل ساجد ترین ایڈوکیٹ کی ہدایت پر بلوچستان پراسیکیوشن کی تاریخ میں پہلی بار خاتون کے قتل سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی گئی۔ واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل بی بی عارفہ نام کی ایک خاتون کو اس کے شوہر نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ شوہر کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ متوفی خاتون صرف بیٹیوں کو جنم دے رہی تھی، تاہم بعد میں ملزم شوہر نے اپنے بیانات بدلتے ہوئے اعتراف کیا کہ اس نے غیرت کے نام پر اپنی اہلیہ کو قتل کیا تھا، جس کا کیس بلوچستان کی نچلی عدالتوں میں زیر سماعت رہا۔ جرم ثابت ہونے پر ملزم کو سزا سنائی گئی، لیکن بعد ازاں بلوچستان ہائی کورٹ میں اپیل کے دوران ملزم کو بلوچستان ہائی کورٹ نے بری کر دیا، جس کے بعد پراسیکیوٹر جنرل بلوچستان ساجد ترین ایڈوکیٹ نے محکمہ پراسیکیوشن کو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کرنے کا حکم دیا۔
پراسیکیوٹر جنرل ساجد ترین کا چارج سنبھالنے کے بعد بلوچستان کی تاریخ میں 10 سال کے بعد پہلی بار محکمہ پراسیکیوشن کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے۔ قلات میں ٹریفک حادثہ، مزدور جام بحق۔ لیوی ذرائع کے مطابق قلات کے علاقے کے خزینہ کے قریب قومی شاہراہ پر کام کرنے والے مزدور شمن علی ولد محمد مراد سکنا سکر پر موقع پر جام بحق تیز رفتار بس نے انہیں کچل دیا، جس سے وہ موقع پر جام بحق ہو گیا۔ اطلاع ملتے ریسکیو کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور نعش DHQ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد نعش ورثاء کے حوالے کر دی۔ نال میں باراتیوں کی گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم، 2 افراد بحق 6 زخمی۔ تحصیل نال میں باراتیوں کا قافلہ اپنی منزل کی جانب روانہ واتا کے راستے میں تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سوار اور ایک گاڑی ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جام بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو نال اسپتال پہنچایا گیا، جبکہ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ تربت میں منی لانڈرنگ کا پہلا مقدمہ درج، حلال نامی شخص گرفتار۔ ذرائع کے مطابق FIA تربت نے منی لانڈرنگ کا پہلا مقدمہ درج کر کے منی لانڈرنگ میں ملوث ملزم ہلال احمد ولد حسن ساکن تربت کو عدالت سے ضمانت خارج ہونے کی صورت میں گرفتار کر لیا۔ ملزم نے کئی بینک اکاؤنٹس سے کروڑوں روپے منی لانڈرنگ کی، جس پر FIA نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ قلات میں مسلح افراد نے نجی کمپنی کا موبائل ٹاور دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ لیوی ذرائع کے مطابق قلات کے علاقہ نیمرغ میں رہوں کے مقام میں ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب نامعلوم مسلح افراد نے یوفین کمپنی کے نصب شدہ ٹاور کو بارودی مواد سے اڑا دیا، جبکہ ٹاور کی مشینری و بیٹری سمیت دیگر حالات کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ ٹاور اڑانے کے بعد علاقے میں موبائل فون سروس مکمل معطل ہو گئی۔ یاد رہے کہ اس سے چند مہینے قبل قلاتی کے علاقوں غزگ، جوہان، کشان، شیخ گڑھی میں بھی نامعلوم مسلح افراد نے مذکورہ یوفون کمپنی کے موبائل ٹاورز بارودی مواد نصب کر کے تباہ کر دیے تھے۔ رجن اسلامی مجلس کیچ کے زیر اہتمام مدرسہ دارالعلوم آبسر تربت میں بلوچی زبان کے رسم الخط کے عنوان پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معروف بلوچ ادیب اور بلوچستان اکیڈمی کے چیئرمین اور تربت یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر غفور شاد، رجن اسلامی مجلس کیچ کے صدر یلان زامرانی، مدرسہ کے مدیر مفتی فضل الرحمان قاسمی نے خطاب کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر غفور شاد نے بلوچی زبان کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زبان کسی بھی قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان قاسمی نے کہا کہ بلوچی زبان ہم سب کی مشترکہ میراث ہے۔ جیونی میں دران ہواچ کے مقام پر مچھلی کا شکار کرنے والے 6 افراد پر پہاڑی تودا گرنے سے ملبہ تلے دب گئے، جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر گوادر عزت نذیر نے اسسٹنٹ کمشنر گوادر کو فوری طور پر جائے وقوع پر روانہ کر دیا۔ عمدہ اطلاعات کے مطابق جائے وقوع دشوار گزار ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو میں دشواری کا سامنا ہے، جبکہ مقامی افراد بھی ریسکیو کاموں میں حصہ لے رہے ہیں۔ SSTs فورم کیچ کا سالانہ اجلاس زیر صدارت فورم کے ضلعی کوآرڈینیٹر امداد ملک منعقد ہوا، جس میں مرد و خواتین SSTs کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس سے فورم کے ضلعی کوآرڈینیٹر امداد ملک، ڈپٹی کوآرڈینیٹر ظہور احمد بلوچ، سینئر رہنما اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تربت ناصر پولان، سینئر رہنما محمد اکبر اور خاتون رہنما شبیرہ بلوچ نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس فورم کا قیام گزشتہ سال 16 نومبر کو عمل میں لایا گیا۔ اس کا مقصد SSTs کی پروموشن اور ان کے مسائل کو اجاگر کر کے حکام تک پہنچانا اور انہیں حل کرنا ہے۔ مرکزی سطح پر ہماری قیادت نے پروموشن کے سلسلے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے SSTs کے لیے 17 گریڈ سے 17 گریڈ تک پروموشن دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں۔ ہماری جدوجہد کا مقصد SSTs کو 17 سے 18 گریڈ میں پروموشن دلانا ہے، کیونکہ SSTs 30 سے 40 سالوں تک اپنی سروس کے دوران سالوں تک ایک ہی گریڈ پر کام کرتے ہیں۔ بیوروکریسی SST سمیت ملازمین کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ فورم کی جدوجہد کے سبب کیچ میں 105 ٹیچرز پروموٹ ہوئے ہیں۔ تمام SSTs کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فورم کے ساتھ شامل ہو کر اسے مضبوط بنائیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔
آپ ہمارے واٹس ایپ +447459170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے سپر 12 مرحلے میں بھارت نے پاکستان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ ایونٹ کے بڑے معرکے میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دیتے ہوئے خود فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ بھارت نے پاکستان کا 160 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر آخری گیند پر حاصل کیا اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو 4 وکٹوں سے بری طرح شکست دے دیا۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ آخری اوورز میں پاکستانی بولر بھارت کے کھلاڑیوں کے سامنے پریشر میں آ گئے تھے۔ میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 159 رن بنائے۔ پاکستان کا اسکواڈ: کپتان بابر اعظم، محمد رضوان، شاہ مسعود، افتخار احمد، حیدر علی، محمد نواز، آصف علی، شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ، شاداب خان اور RS رؤف شامل ہیں، جبکہ بھارت کا اسکواڈ کیپٹن روہت شرما، KL راہل، وراٹ کوہلی، سوریہ کمار یادو، ہاردک پانڈیا، دنیش کارتک، اکشر پٹیل، اشون، محمد شامی، بھونیشور کمار اور ارشدیپ سنگھ شامل ہیں۔ خیال رہے کہ اس میچ سے قبل سری لنکا اور آئرلینڈ کے درمیان میچ کھیلا گیا تھا، جس میں لنکن ٹائیگرز نے آئرش ٹیم کو 9 وکٹوں سے شکست سے دوچار کیا تھا۔ جاپان نے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر دیے۔ جاپان کے وزیر خارجہ یوشیماسا ہیاشی نے ٹوکیو میں پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ 1 سال کے تعطل کے بعد افغانستان کے ساتھ محدود پیمانے پر سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ جاپان کا سفارتخانہ کابل میں اپنی سرگرمیاں محدود رکھے گا۔ اس وقت سفارتخانہ انتہائی ضروری کام کر رہا ہے۔ مکمل بحالی کے لیے دیگر عوامل کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ جاپانی وزیر خارجہ نے سیکورٹی وجوہات کی بنا پر مزید تفصیلات بتانے سے گریز کیا۔ جاپان نے اپنا سفارتخانہ اشرف غنی حکومت کے خاتمے پر بند کر دیا تھا اور عارضی بنیادوں پر سفارتی سرگرمیاں قطر سے جاری رکھیں۔ مبصرین سفارتی سرگرمیوں کے آغاز کو مثبت پیشرفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ روس کی جانب سے یوکرین پر فضائی حملوں کا نیا سلسلہ شروع۔ روس کی جانب سے یوکرین کے کئی شہروں پر میزائل حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مقامی حکام نے شہریوں سے فضائی حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے شیلٹرز میں پناہ لینے کی اپیل کی ہے۔ اس سلسلے میں ہفتے کے روز ملک بھر میں حملوں کے خلاف خطرے کے الارم بھی بجنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بولیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شباب۔